بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات ہم نے الحمدللہ اپنے پچھلے 2 پروگرامز میں کر لی تھیں. آج انشاءاللہ تعالی ہم سبق آگے سے شروع کریں گے. پچھلے سبق میں نے آپ کو بدل کے حوالے سے کہا تھا کہ عربی گرامر کی ایک اہم اصطلاح بدل جو باقاعدہ قواعد کے تحت آتی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا. تو سب سے پہلے ہم اس ٹاپک کو کور کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی سورۃ الفاتحہ کی مزید آیات کی طرف سبق کو لے کر چلتے ہیں. عربی زبان میں تا با عین مادہ استعمال ہم کرتے ہیں. یہ باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے اور اس مادے سے جو ماضی مضارع بنے گا وہ پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ تبیہ یتبع. تبیہ یتبع تبعا، اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنا، پیروی کرنا. تبیہ یتبع سے اسم الفاعل تابعن بنتا ہے. پیچھے آنے والا، پیروی کرنے والا. اور اسی مادے سے آپ اسم المفعول بناتے ہیں تو آپ کا بنتا ہے متبوعن. متبوع کہتے ہیں جس کے پیچھے آیا جائے، جس کی پیروی کی جائے. تو عربی گرامر میں آپ کو ایک ٹاپک تابع اس نام سے ملے گا اور تابع کی جمع وہ آتی ہے توابع. اب توابع پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع مکسر منصرف ہے یا غیر منصرف. اس کی پہچان میں نے آپ کو ایک بتائی تھی کہ اگر الف کے بعد 2 حروف ہوں تو وہ جمع آپ کی غیر منصرف جمع ہوتی ہے، توابع. تو گرامر میں آپ کو توابع کے نام سے باقاعدہ ایک ٹاپک ملے گا. تابع ہم گرامر کی اصطلاح میں پھر اس اسم کو کہیں گے جو اپنے سے پہلے آنے والے اسم کو اعراب میں فالو کرتا ہے. یعنی اس کا اپنا اعراب جو ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پہلے جو اسم آتا ہے، یعنی اس ڈیفینیشن کے مطابق متبوع ہم اسے کہیں گے، یہ اعراب میں متبوع کے مطابق ہوتا ہے. اس کی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے اب لکھتا ہوں. جاءنی رجل، جاءنی اخوک، جاءنی حامد، جاءنی الطلاب. یہ میں 4 جملے آپ کے سامنے لکھے ہیں. پہلے جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا فاعل جو ہے وہ رجلن ہے. جاءنی رجلن، ایک آدمی میرے پاس آیا. دوسرے جملے میں جاءنی اخوک، تیرا بھائی میرے پاس آیا. تیسرے جملے میں جاءنی حامدن، حامد میرے پاس آیا. اور چوتھے جملے میں جاءنی الطلاب، اور ملا کر پڑھیں گے تو جاءنی الطلاب، یعنی طلبہ میرے پاس آئے. رجل، اخوک، حامد اور الطلاب کو میں نے متبوع کے نیچے لکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ تابع میں نے آپ سے کہا کہ وہ اسم ہوتا ہے جو اعراب میں اپنے سے پہلے آنے والے اسم کو فالو کرتا ہے. اب میں تابع ان کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. میں کہتا ہوں جاءنی رجل صالح، جاءنی اخوک
زیدن. تیسرے جملے میں جانی حامدن و زیدن. چوتھے جملے میں جانی الطلاب کلہم. اب پہلے جملے میں آپ نوٹ کریں کہ یہ صالحن یہ رجل کو اعراب میں فالو کر رہا ہے. زیدن اخو کا میں اخو کو فالو کر رہا ہے. زیدن تیسرے جملے میں حامد کے اعراب کو فالو کر رہا ہے. اور کلہم میں کلو ورڈ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ الطلاب کو فالو کر رہا ہے. اب پہلی کیٹیگری جو ہے اس سے آپ واقف ہیں, یہ صفت کہلاتی ہے. یعنی گرامر کی اصطلاح میں یہ آپ کو ملے گا تابع نعت کے نام سے. نعت یا صفت. نعت جو ہے یہ کوفہ والوں کی اصطلاح ہے اور صفت جو ہے یہ بصرہ والوں کی اصطلاح ہے, ذہن رکھیے گا. تو یہ صفت یا نعت اور یہ جسے ہم موصوف کہتے ہیں, اور آج چونکہ ایک نئی ٹرم آپ کے سامنے ہے یہ نعت, تو اس کے اعتبار سے یہ منعوت کہلائے گا. دوسری ایگزامپل میں جو زیدن ورڈ ہے یہ آپ کو بدل کے نام سے ملے گا. یہ وہ لفظ بدل ہے جس کا میں 2-3 مرتبہ آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں. تیسری کیٹیگری جو ہے آپ کو یہ عطف کے نام پہ ملے گی. اور چوتھی کیٹیگری جو ہے آپ کو یہ تاکید یا توکید کے نام سے ملے گی. تو توابع 4 ہے, ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1 نعت یا صفت, نمبر 2 بدل, نمبر 3 عطف, اور نمبر 4 تاکید یا توکید. اب یہ تابع اور مطبوع کے حوالے سے اگر ہم ان کو سامنے رکھنا چاہیں تو رجل ہمارا یہ منعوت یا موصوف, اخو کا یہ آپ کا مبدل منہ, حامد یہ آپ کا معطوف علیہ, اور الطلاب یہ آپ کا مؤکد. ان میں سے نعت یا صفت کے بارے میں آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں, عطف کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں, بدل اور تاکید یہ 2 اصطلاحات ہیں جو ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس میں میں بدل کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. بدل جیسا کہ آپ کو پتہ چلا کہ یہ تابع ہے. جملے میں در حقیقت یہی مقصود بذات ہوتا ہے, مبدل منہ کو صرف اس کی تمہید کے طور پہ لایا جاتا ہے. مثلا جملہ قرآن مجید میں قال لهم اخوهم صالح, اور کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے. بدل کی پھر کچھ اقسام باقاعدہ گرامر والے جو ہے بیان کرتے ہیں. تو یہ پہلی قسم آتی ہے, یہ بدل الکل کہلاتی ہے. یعنی بدل الکل سے مراد یہ ہوگا کہ مطبوع اور تابع یہ ایک ہی ذات کا نام ہو, یعنی ایک ہی شخصیتوں ایک ہی ذات ہو, تو یہ بدل الکل کہلاتی ہے. دوسری ایگزامپل رکھتا ہوں, پھر اس کا نام بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. ضرب زید رأسہ. ضربہ آپ کو پتہ ہے مجہول فعل ہے. ضربہ زید, آگے نائب الفاعل آ گیا, زید کو مارا گیا. رأسہ یعنی اس کے سر پر. یہاں پر بدل مبدل منہ کا ایک جزو ہے, ایک حصہ ہے, لہذا اس کو گرامر والے کہتے ہیں یہ بدل البعض ہے. تیسری ایگزامپل رکھ رہا ہوں,
सुलिबा ज़ैदुन सौबुहु, सलबा छीन लेना, उसे सुलिबा मजहूल बन गया। सुलिबा ज़ैदुन लफ्ज़ी तर्जुमा होगा ज़ैद छीन लिया गया। अब ज़ैद छीन लिया गया से क्या मुराद है? आगे जो ताबे आ रहा है सौबुहु यानी उसके कपड़े, यानी ज़ैद के कपड़े छीन लिए गए। तो अब देखिए यहां पर जो ये ताबे है, ये बदल है, ये मुबदल मिन्हू का ना तो जुज़्व है ना वही ज़ात है बल्कि उससे मुतालिक है। ये बदल जो मुबदल मिन्हू से मुतालिक हो इसको बदलुल इस्तेमाल कहते हैं। ज़रबतु ज़ैदन हामिदन। मैंने कहना था कि ज़रबतु हामिदन, मैंने हामिद को मारा, लेकिन मैं गलती से ज़ैद बोल गया। मैंने कहा ज़रबतु ज़ैदन हामिदन, तो ये बदल मुबदल मिन्हू के गलत निकलने पर मैं लाया हूं, लिहाजा इसको बदलुल गलत कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल आपको ना तो कुरान मजीद में कोई मिलेगी और ना ही हदीस में कोई मिलेगी। तो पूरा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बदल का यहां पर मुकम्मल हो सकता है कि बदल 4 किस्म का होगा। बदलुल कुल, जिसमें मुबदल मिन्हू और बदल एक ही जात या एक ही शख्सियत के नाम होंगे। दूसरी कैटेगरी होगी बदलुल बास, जिसमें बदल मुबदल मिन्हू का कोई जुज होगा। मतलब मैं कहता हूं इन कसरल कलमू, इन कसरल कलमू, कलम टूट गया, फिर मैंने कहा रीशुहू यानी उसकी निब। अब ये निब जो है कलम का जुज्व है। तीसरी कैटेगरी सुलिबा ज़ैदुन सौबुहू, ज़ैद के कपड़े छीन लिए गए। सुलिबा ज़ैदुन मालूहू, मैं कहता हूं नफ़अनी अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ने मुझे नफा दिया, नफा पहुंचाया। इल्मुहु यानी उसके इल्म ने। अब इल्म जो है वो मुतालिक है मुबदल मिन्हू से, और बदलुल गलत सिंपल एग्जांपल आपके सामने आई है, यानी ये वो बदल होगा जो आप लाते हैं किसी गलत लफ्ज के बोलने की वजह से। अब हम बाकायदा सूरतुल फातिहा की अगली आयत की तरफ आते हैं। हमने जो आयत कर ली थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम यहां तक हम मुकम्मल कर चुके थे। आज हमारी अगली आयत है मालिक यौमिद्दीन। पहले इस आयत में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो हैं उनको समझ लें। पहला लफ्ज आपको मिल रहा है मालिक। मालिक मीम लाम काफ इसका मादा है, और बाब ज़रबा यज़रिबू से जब इस्तेमाल होता है मला का यमलिकू, और इसके मुख्तलिफ मसादिर आपके सामने आएंगे, मिलकन, मलकन या मुल्कन। तो 2 माना में इस्तेमाल होता है, मालिक होना या हाकिम होना या किसी पर हुक्मरान होना। उसके बाद यौम का लफ्ज है, इस लफ्ज से आप वाकिफ हैं। यौम के माना होते हैं दिन, और यौम का लफ्ज जो है अरबी जुबान में या तो एक दिन रात के लिए बोला जाता है, या फिर सिर्फ दिन के लिए बोला जाता है, या सिर्फ रात के लिए बोला जाता है, या फिर सिर्फ मुतलकन मौजूदा वक्त के लिए लफ्ज बोला जाता है। उसके बाद अगला लफ्ज है अद्दीन। दाल या नून इसका मादा है, और बाब ज़रबा यज़रिबू से जब इस्तेमाल होते हैं तो दाना यदीनू, कवायद यानी अजवफ के कवायद जब अप्लाई होंगे तो दाना यदीनू ये इसका माजी और मुजारे का सीगा बनेगा। दीन का लफ्ज कुरान मजीद में 4 मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक ये इस्तेमाल हुआ है बदला के माना में, और अपने इन बुनियादी माना में, यानी इसके बुनियादी माना जो है ये बदले के हैं। अपने इन बुनियादी माना में ये आपको सूरतुल फातिहा में यहां पर नजर आ रहा है, मालिक यौमिद्दीन में बदले के दिन का मालिक। या फिर आपको तीसरे पारे की सूरत में सूरतुल माऊन में पहली आयत में आपको लफ्ज मिलेगा अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने देखा, क्या तुमने गौर किया ऐसे शख्स पर जो जज़ा और सजा को जो है झुटलाता है। यानी बदला, अच्छे काम का अच्छा बदला जज़ा, और बुरे काम का
برا بدلہ یعنی سزا، تو جزا و سزا اس کا معنی ہوں گے. الدین کے دوسرے معنی جو ہیں وہ قانون، دستور. سورہ یوسف میں الفاظ ہیں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یعنی ان کے لیے ممکن نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اسے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے. تیسرے معنی جو ہے اس کے قرآن مجید میں آئے ہیں وہ ہے اطاعت. سورۃ البینہ میں آپ کو یہ لفظ ملے گا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اس کے لیے اطاعت کو خالص کر کے اس کی عبادت کریں. اور پھر چوتھے معنی میں یہ شریعت یا مذہب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور موٹی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے. تو یہ الفاظ تھے مالک، یوم اور الدین. اس میں مالک کا لفظ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مالکن اسم الفاعل کا وزن ہے، اور ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل آپ کو پتہ ہے فاعلون کے وزن پہ استعمال ہوتا ہے. ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان کو ذرا ذہن میں تازہ کریں اور انہی ابواب سے ایک ایک اسم الفاعل بناتے چلیں، انشاءاللہ تعالی یہ چیز بھی آپ کی پکی ہو جائے گی. پہلا باب تھا ہمارا نصر ینصر سے ناصرن، فتح یفتح سے فاتح، ضرب یضرب سے ضاربن، سمع یسمع سے سامعن، حسب یحسب سے حاسبن، کرم یکرم سے. اب کرم یکرم سے ذہن میں رکھیے گا کہ اسم الفاعل نہیں استعمال ہوتا. کرم یکرم سے آپ کو فعیلون کے وزن پہ اسم صفت ملتی ہے، یعنی کرم یکرم فعیلن کریمن. قاف را با کرب یکرب قریبن، با عین دال بعد یبعد بعیدن، کاف با را کبر یکبر کبیرن. تو باب کرما سے اسم الفاعل استعمال نہیں ہوتا بلکہ فعیلن کے وزن پہ آپ کو اسم صفت ملتی ہے. ساتھ ہی وہ نوٹ کر لیں تابعن جو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی وہ بھی اسم الفاعل ہی ہے، اور ساتھ میں نے آپ کو متبوعن اسم المفعول کا وزن بتایا تھا. تو ثلاثی مجرد سے اسم المفعول جس وزن پہ آتے ہیں یعنی مفعولن کے وزن پہ جو ہے وہ ایک ایک ایگزامپل ان کی بھی سامنے رکھ لیں. نصر ینصر سے منصورن، فتح یفتح سے مفتوحن، ضرب یضرب سے مضروبن، سمع یسمع سے مسموعن، حسب یحسب سے محسوبن، اور کرما یکرم سے تمام افعال چونکہ لازم افعال آتے ہیں لہذا لازم افعال سے اسم مفعول نہیں بنتا. یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو کرما یکرم سے اسم مفعول نہیں آئے گا اور کسی بھی لازم فعل سے اسم مفعول نہیں آئے گا. اب یہ کنسٹرکشن جو آپ کے سامنے آئی ہے آپ دیکھیں کہ ہم نے ابتدائی کورس میں پیچیدہ مرکب اضافی میں اس کنسٹرکشن کو تفصیل سے وہاں پر پڑھا تھا. کنسٹرکشن تھی ہمارے سامنے بدلے کے دن کا مالک، اس میں آپ کا مالک مضاف، یوم مضاف ہے، اور پھر مزید آگے مضاف ہے، الدین مضاف ہے. تو ایسی ترکیب مرکب اضافی کی ایسی ترکیب جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہوتے ہیں ہم انہیں پیچیدہ مرکب اضافی کی ترکیب کہتے ہیں. تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی آپ کے سامنے ہے جو ہم نے اس وقت کی تھی مالکو یوم الدینی، مالکو یوم الدینی. اب یہاں پر سوال جو باقی رہتا ہے وہ یہ ہے کہ مالک کی جر یہاں پر کیوں ہے؟ اور یہ بات پچھلے دونوں لیکچرز میں سامنے آ چکی ہے کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو حرف جر کا پہلے ہونا یا دوسرے مضاف الیہ ہونا. اب یہاں پر کوئی وجہ نہیں ہے لہٰذا ہم اسے بھی یعنی اسے ہم اب یہ تابع جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اس حوالے سے مالک کو یا تو ہم اس اسم اللہ کی یعنی الحمدللہ رب العالمین میں الحمدللہ اللہ کی یا تو صفت قرار دے دیں یا پھر اللہ سے بدل قرار دیتے ہیں. تو بعض گرامر والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بدل ہی قرار دیا جا سکتا ہے، صفت قرار دیا نہیں جا سکتا. بہرحال دونوں گنجائش موجود ہیں آپ کے سامنے. اب یوم الدین قرآن مجید اس کو خود ایکسپلین کرتا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین،
تمہیں کیا معلوم وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ سورۃ الانفطار میں پھر آخری آیت میں اسے بتایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یعنی وہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے ذرا بھی اختیار نہیں ہوگا، اور الامر تمام کا تمام معاملہ، تمام کا تمام فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے مالک کی یوم الدین کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ بدلے کے دن تمام معاملات کا مالک۔ ورنہ ایک ذہن میں فوری طور پہ سوال آتا ہے کہ مالک کی جو اضافت یوم کی طرف کی گئی ہے تو دن کا مالک ہونے سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ تو مراد یہ ہوگی کہ اس دن جو جتنے بھی معاملات اور فیصلے ہوں گے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا تیسری آیت مالک یوم الدین، اس کو بھی ہم نے الحمدللہ اٹیچ کر لیا۔ اگلی آیت انشاءاللہ 10 منٹ کے وقفے کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سوال ایک سامنے آیا ہے اس دوران میں کہ مالک یوم الدین ہم نے اسے بدل قرار دیا ہے اللہ سے، تو یہ بدل کی جو ہم نے اقسام پڑھی ہیں اس میں سے یہ کس قسم کا بدل ہے؟